سورۃ المائدہ کی تفسیر آیت نمبر 77 سے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا۔ بڑی اہم آیت ہے، یہ بڑا اہم میسج لیے ہوئے ہیں۔ یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اہل کتاب سے۔ لیکن دیکھیں قرآن کریم تو ہم سب کے لیے آیا نا، ٹھیک ہے، کہا جا رہا ہے اہل کتاب سے کہ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب لا تغلو، غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو، کس میں؟ اپنے دین میں، اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو۔ یعنی جتنا کام کرنے کو کہا ہے اتنا کرو، اس سے آگے نہیں بڑھو۔ ابھی اس کی ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں۔ اور نہ ہی تم فالو کرو اس قوم کی ڈیزائرز، یعنی اس قوم کے پیچھے نہ چلو، اس کی تمناؤں کے پیچھے نہ چلو جو وہ کام کرتے نہیں۔ یعنی تم وہ کام نہ کرو جو کہ خود بھی گمراہ ہوئے اس سے پہلے، اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ یعنی خود بھی گمراہ تھے اور دوسروں کو بھی وہ گمراہ ہی کر رہے تھے۔ اب ذرا ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ دین میں زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، تجاوز نہ کرو، جتنی لمٹ لگا دی گئی، جتنی بات کہہ دی گئی اتنا کام کرو۔ یعنی اتباع حق میں جو اللہ نے احکامات کہے ہیں، جو کام کرنے کو کہے، ان کو فالو کرنے میں، یا پھر جن کی تعظیم، یعنی جن انبیاء کرام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کی طرف بھیجا، اللہ نے ان کی تعظیم لوگوں پر عائد کی کہ ان کی عظمت کا، ان کی رسپیکٹ کا خیال کرو۔ لیکن یہ نہیں کہ اب ان کو ان کی نبوت سے کے منصب سے اٹھا کر، اس پوزیشن سے اٹھا کر اللہ کے مقام پر لے آؤ، اللہ کی پلیس کے برابر کر دو۔ یعنی ایسا نہیں کرنا۔ انبیاء کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا پورے قرآن کریم میں، کئی جگہوں پر یہ بات آئی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے کسی نبی کی یہ مجال نہیں ہے، یعنی کوئی نبی بھی کسی ایک آیت کو بھی اپنی مرضی سے نہیں لا سکتا جب تک میں نہ اسے کہوں، میرا اذن نہ ہو۔ جیسے سورہ ابراہیم میں بڑی خوبصورت بات آتی ہے کہ جب جو قوم ہے جھٹلانے والی، وہ اپنے نبیوں سے کہتی ہے اگر تم تو ہمارے جیسے ہی بشر ہو، اور تم جو ہمیں ہمارے آبا کے دین سے روک رہے ہو، تو تم کوئی بھی نشانی لاؤ، بسلطان مبین، کوئی تمہارے پاس ہے، کوئی لاجک ہے، کوئی معجزہ ہے، کوئی نشانی ہے۔ تو اب وہ رسول کہتے ہیں کہ ہاں ہم ہیں تو تمہارے جیسے ہی بشر، لیکن اللہ کا ہم پر احسان ہے اور ہمارے لیے نہیں ہے وما کان لنا، پڑھنے والی یہ آیت ہے، وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، یعنی ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس کوئی حجت، کوئی نشانی، کوئی معجزہ لے کے آئیں مگر الا باذن اللہ، جب تک کہ اللہ نہیں چاہے گا۔ اور اللہ نے معجزات دیے اپنے انبیاء کو، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے انبیاء کا ذکر آتا ہے قرآن کریم میں جن کو اللہ نے معجزات دیے تاکہ ان کی جو قوم ہے وہ ان پر یقین رکھے۔ اب وہ بات کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی نشانی یا معجزہ یا کوئی بھی تمہارے آگے لاجک نہیں رکھ سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور ہم اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، ہمارا ٹرسٹ اللہ ہی پر ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ جس کا دل ایک بار اللہ پہ ایمان لے آیا، جس نے اللہ کو مان لیا بالغیب، بن دیکھے، تو اب معجزات کا آنا نہ آنا اس کے لیے ایمان ہی نہیں رکھتا۔ یہ ہے صحیح ایمان والے کی نشانی۔ اچھا جی، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم دین کے کاموں میں غلو، یعنی زیادتی نہ کرو، حد سے نہ پڑھو۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ یعنی عیسائیوں نے کیا کیا؟ اپنے نبی کو اس حد تک عظمت دی، اس حد تک تعظیم کی اس کی کہ اس کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا، اس کو رب بنا دیا۔ ایک اللہ، ایک مریم علیہ السلام، اور تیسرے عیسیٰ علیہ السلام۔ کچھ لوگ یعنی 3 خداؤں پر یقین رکھ رہے ہیں، ان کے بھی فرقے ہیں، سیکٹس ہیں ان کے بھی ڈیفرنٹ، اور ان کا ایسا کرنا یعنی اپنے نبی کو اٹھا کر اللہ کی پلیس پر، اللہ کے مقام پر لے گئے، تو ایسا کرنا کیا شرک ہوا نا؟ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ ان کا ایسا بولنا گویا ایسا ہے کہ جیسے آسمان پھٹ پڑے اس بات پر، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ۔ سورہ مریم میں یہ بات آتی ہے کہ یعنی یہ اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں، اللہ کی اولاد بنا رہے ہیں۔ اس قدر انہوں نے تعظیم دی، اپنے یعنی دین میں غلو کیا۔ اسی طرح سورہ توبہ میں بات آتی ہے یہود کے بارے میں کہ یہود نے کیا کیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یعنی یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ یہ تو صرف ان کے منہ کی باتیں ہیں، اور بات یہ ہے کہ یہ کافروں کی باتوں کو نقل کر رہے ہیں، یعنی ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، انہی کی جیسے باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں قاتلہم اللہ، یعنی غارت کرے اللہ، ان کو ہلاک کرے کہ کہاں سے وہ پلٹائے جا رہے ہیں۔ کتنی بڑی ہلاکت ہے، یعنی یہ شرک کرنا،
اب ہوتا کیا ہے کہ انسان کو جس سے عقیدت اور محبت ہوتی ہے اس کی شان میں وہ خوب بڑھتا چلا جاتا ہے، خوب زیادتی کرتا ہے، یہ انسانی نیچر ہے۔ اور اگر وہ کوئی امام اور دینی قائد ہے تو اس کو پیغمبر کی طرح سمجھ لینا، اس کو معصوم سمجھ لینا، اس کو جو پیغمبر کی صفات ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر جو ہیں، جو اللہ کے نبی ہیں، انبیاء ہیں، جو رسول ہیں، وہ معصوم ہیں، وہ پرفیکٹ ہیں، اس کے بعد کسی کے لیے نہیں کہا گیا۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، ان کو کہا گیا کہ وہ افضل افراد ہیں اس امہ کے۔ ہاں، ان سے اللہ راضی ہے، رضی اللہ عنہم، ان سے اللہ راضی ہے جن کے لیے اللہ نے کہہ دیا۔ باقی تو کسی سے نہیں اللہ نے کہا نا کہ میں راضی ہوں۔ یعنی ان کے بعد جو صالحین آئے، جو نیک اعمال کرنے والے آئے، بہت سے اولیاء کرام، ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ان کا کوئی مرتبہ ہے، رتبہ ہے، وہ نیک ہیں، لیکن اللہ نے ان کے لیے نہیں کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک وہ پرفیکٹ نہیں ہے، صرف انبیاء کی ذات ہے جن کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج کیا ہے؟ آج صرف قرآن کریم اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ لیکن ہو کیا رہا ہے آج کے دور میں؟ ہم مسلمان بھی کیا کر رہے ہیں؟ یعنی بدقسمتی سے کہ مسلمان بھی اس غلو سے بچ نہیں سکے۔ انہوں نے بھی بعض ائمہ کی شان میں اس حد تک، یعنی ان کو اتنی رسپیکٹ دی ہے، اتنا ان کا رتبہ محترم ان کو جانا ہے کہ ان کی طرف جو ان کے جو فتوے ہوتے ہیں، جو ان کی جو باتیں ہیں، اس کو حدیث، اللہ معاف کرے، اس کو حدیث کے اوپر لے گئے ہیں، رسول کے مقابلے میں اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور ان کو کچھ لوگ ہو سکتا ہے انجانے میں بھی کر رہے ہوں، اور کچھ تو عالم ایسے ہوں گے جو فتنہ پھیلائیں گے، جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسے عالم اٹھیں گے جو فتنے جن کے اندر سے نکلیں گے اور فتنے ہی ان کے اندر داخل ہوں۔ اور آپ دیکھیں آج جو ہم امت مسلمہ بدعات میں پڑی ہوئی ہیں، نئی نئی انوویشنز میں، دین میں انوویشنز ہو رہی ہیں نا، ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں جو کہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے نہیں، نہ کرنے کو کہے ہیں۔ آپ دیکھیں کسی بھی شعبان کا منتھ دیکھ لیں، اس میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، کنڈے پک رہے ہیں، پتہ نہیں کیا، یہ چیزیں تو کہی نہیں ہیں۔ یعنی یہ بھی تو دین میں زیادتی ہے، غلو ہے۔ جو کام آپ کو کہا نہیں گیا کرنے کو، آپ اس کو کام کو عقیدت سمجھ کے کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ کی طرف لے کے جائے گا، اور پتہ نہیں کہ یہ عذاب کا باعث بن جائے۔ دیکھیں حدیث ہے نا کہ حوض کوثر پر قیامت والے دن کچھ ایسے امتی آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ آپ کہیں گے میرے امتی ہیں، لیکن فرشتے ان کو دور لے جائیں گے، وہ کہیں گے آپ کو نہیں پتہ آپ کے پیچھے انہوں نے کیا کیا کام کیے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہرگز نہ کریں ان میں سے جیسے جن کے لیے بات ہے وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، یعنی کچھ چہرے ایسے ہوں گے قیامت کے روز جنہوں نے بہت زندگی میں کام کیا، بڑا کام کیا، تھک چور ہو چکے ہوں گے، لیکن ان کی جو ایفرٹ ہے اللہ نے قبول نہ کی ہوگی۔ اور اس سے بڑھ کر دردناک اور افسوسناک بات کیا ہے کہ اپنی طرف سے بڑے اچھے کام ہو رہے ہیں، جیسے سورۃ الکہف میں بھی بات آتی ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا کام وہ کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا کوئی وہ عمل قبول نہ ہوگا۔ اب دیکھیں انہوں نے اپنے دین کو کیسے دین کا بیڑا غرق کر دیا، دین میں کیسے کیسے بگاڑ انہوں نے لایا، ان کے عقیدوں میں کیسی خرابیاں پیدا ہوئیں۔ یہ رہبانیت کہاں سے آئی؟ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں، دیکھیں ذرا ایک چھوٹی سی بات ہے سمجھنے کی، قرآن کریم جو پڑھتا ہو، موسیٰ علیہ السلام نے تو شادی کی، سورۃ القصص میں ہمیں ان کی ڈیٹیل ملتی ہے، انہوں نے تو شادی کی۔ یہ بات کہاں سے آ گئی؟ یعنی آج جو ان کے پادری، ان کے چرچوں میں جو یہ کام ہو رہا ہے، یہ کہاں سے بات آئی؟ یہ گمراہی ہے، نہ جانے کہاں سے، کن قوموں کو انہوں نے فالو کیا، یا کن کتابوں سے یا کن چیزوں سے یہ لے کے آئے۔ جیسے کہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرما دی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے یہ کتاب لکھتے تھے اور کہتے تھے یہ بات تو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ اللہ نے تو اپنے رسولوں کو اولاد بھی دی اور بیویاں بھی، جیسے سورہ رعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یعنی اے نبی آپ سے پہلے ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کے لیے جوڑے، یعنی ان کو بیویاں بھی دی اور ذریہ اولاد بھی دی۔ پھر آگے بات آتی وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی رسول أَن يَأْتِيَ بِآیَةٍ، ایک بھی آیت لے آئے، ایک آیا بِآیَةٍ، ایک آیا لے آئے، الا مگر یہ کہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے ہوگا۔ یعنی رسولوں پر جو وحی آتی ہے وہ اللہ کی اذن سے آتی ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ سکتے، اللہ کے اذن سے کہیں گے جو کہیں گے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 38 ہے۔
تو بہرحال بات ہو رہی تھی ایک چیز پر، یعنی رہبانیت پر. یعنی ان میں یہ چیز کہاں سے آئی، یہ تو واللہ عالم کہ ان کا یہ گمراہ کن عقیدہ کس طرف سے آیا، کہ جبکہ قرآن کریم تو ایسا نہیں کہہ رہا. پھر اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ آج ہمیں بھی میسج ہمارے لیے ہے نا، کہ کہا تو ان کو جا رہا ہے، لیکن کہ یہ انہوں نے ایسا کیا تو اے مسلمانوں اب تم نہ یہ کام کرنا، جو کہ ہم کر رہے ہیں. یعنی اب میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتی ہوں کہ جتنا اللہ نے آپ کو فرائض پہ فوکس کیجئے. ہاں اگر کسی پر ذمہ داری زیادہ نہیں ہے، وہ نفلی عبادات میں بڑھے، دین کے کاموں میں بڑھے، لیکن جس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، گھر کا بوجھ ہے، چھوٹے بچے ہیں یا اور بڑے سلسلے ہیں، تو وہ اپنے فرائض کو پہلے دیکھے، اپنے فرائض پہ فوکس کیجئے کہ فرائض کو پورا کیا جائے. اب بہت ساری چیزیں ہیں، دیکھیں اکثر چیزیں آپ اٹھا لے اپنے دین میں تو ان میں ڈس ایگری کر رہے ہوتے ہیں ہمارے علماء. دو طرح کی رائے پائی جا رہی ہوتی ہے، ایک یہ اوپینین ہے، ایک یہ اوپینین ہے. تو جو سہل چیز ہے اس کو لیجیے. اب جیسے اب یہ بات آتی ہے، بڑی سمپل سی بات ہے، دین اسلام بڑا سمپل ہے، فطری دین ہے، اس کو اتنا مشکل نہ بنائیے. اب دیکھیں کہا گیا کہ عورت کے لیے اعتکاف گھر میں کرنا بعض ایک رائے کے مطابق ٹھیک نہیں ہے. ایک علماء کا جو گروہ ہے، جو گروپ آف اسکالرس، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ اعتکاف مساجد کے اندر ہے. بھائی مسجدوں میں کیجیے، گھر میں نہیں ہے. اب خواتین زبردستی اپنے اوپر بوجھ لا دیں، نہیں جی نہیں کرنا ہے ہم نے. یعنی ایک گروپ کہتا ہے، وہ ایک اپنی دلیل دیتا ہے. بہرحال جو جمہور علماء ہیں وہ اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ عورت کا اعتکاف گھر پر یعنی نہیں ہے، مساجد میں ہے. ہاں مساجد میں اگر انتظام ہے تو ٹھیک ہے، وہاں پر کرے عورت. جیسے یہاں پر حرمین میں، مکہ میں بھی اور مدینہ میں، دونوں جگہ پر عورتوں کا انتظام ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ کیجیے، گھروں میں نہیں. اب دیکھیں یہ تو میں نے ایک مثال بتائی ہے. تو اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں ہیں جو کہ عورتوں پر نہیں فرض کی گئیں. تو جس چیز پر اللہ رخصت دے رہا ہے، چھٹی دے رہا ہے، تو اس کو خوشی سے لیجیے. اور پھر دوسری طرف بچیے اس انوویٹڈ کام سے، یعنی اس بدعی عمل سے بچیے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں یا اس کا حکم نہیں دیا، جو آپ حدیث میں پاتے نہیں ہیں. اور اسی طرح ہمیں اپنے نبی کو بھی اللہ کے مقام پر نہیں لے کے جانا. جیسے ایک حدیث میں بات ہے، ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ جیسے آپ کی مرضی اور اللہ کی مرضی، کچھ اس طرح کی بات ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ نے تو مجھے اللہ کے مقام پر کھڑا کر دیا، ایسی بات نہ کریں. یعنی اس طرح کے الفاظ میں نہیں کہنا کہ جو اللہ رسول چاہے اور اللہ چاہے، نہیں. نبی سے محبت کا اصل حق کیا ہے ہمیں پتہ ہے. قرآن کریم بتا رہا ہے ہمیں کہ کیا کرنا ہے. کل ان کنتم تحبون اللہ، ان سے کہہ دیجیے اے نبی کہ اگر یہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں فاتبعونی، تو فالو کسے کرنا ہے؟ رسول کریم کو. یعنی اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو اور رسول سے بھی محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، تو پھر اب کرنا کیا ہے؟ اس کی سنت کو فالو کرنا ہے. فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی پھر تم مجھے فالو کرو صحیح طریقے سے، پھر تمہیں اللہ محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. واللہ غفور الرحیم. پھر اللہ نے کئی جگہ پر کہہ دیا کل اطیعوا اللہ والرسول، یعنی ان سے کہیے کہ وہ میرا کہنا مانیں، میری اطاعت کریں اور رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ پھرتے ہیں اس چیز سے تو پھر اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا. تو بات یہ ہے کہ محبت اور رسپیکٹ کیسے دینی ہے، کیا طریقہ کار ہے کہ ہم صحیح طریقے سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں، تو ان کی سنت کو پکڑیے، ان کی باتوں پر عمل کیجیے، ان کو فالو کیجیے. فاتبعونی کہہ تو دیا بھئی فالو کرو، لیکن کیا ہے کہ غلو سے بچو، زیادتی سے بچو. یعنی اپنے انبیاء کو، نبیوں کو بشر کے منصب سے، یعنی وہ انسان ہے، اس منصب سے ان کو اللہ کے منصب پر نہ لاؤ، اس پوزیشن پہ نہ لاؤ. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہی ایک جو شخصیت، یعنی انسانی جو انبیاء کا انسانی وجود ہونا، یہی چیز باعث ہے بنی شرک کا، یعنی شرک کا باعث بنی. کیسے؟ جیسے ہم سورۃ التغابن میں پڑھتے ہیں کہ کافروں نے کس بات پر جھٹلایا، ریجیکٹ کر دیا دین کو. انہوں نے کہا ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا، یعنی ایک بشر ہمیں ہدایت دے گا. فکفروا وتولوا، اور انہوں نے کفر کیا. آپ دیکھیں جیسے سورہ رعد بھی میں نے آپ کو یہ آگے رکھی، سورہ رعد کی آیات، اس میں بھی یہی بات آتی تھی. وہ کہتے تھے کہ تم تو ہمارے جیسے تو بشر ہو، ہم تم پر کیسے ایمان لائیں، تم پر آیات اتر رہی ہیں، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو.
تو اس پر رسول کیا جواب دیتے ہیں؟ قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم، یعنی نہیں ہیں ہم مگر بشر۔ دیکھیں ذرا بات سمجھنے کی ہے کہ انہوں نے کہا ہاں ہیں تو ہم بھی بشر ہیں، ہمیں بھی اللہ نے انسان ہی بنایا، اللہ نے فرشتے نہیں بھیجے زمین پر انسانوں کی ہدایت کے لیے، ہم ہیں بشر ہی تمہارے جیسے مثلکم، لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، یمن علی من یشاء من عبادی، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان کر دے، یعنی نبوت اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ بھی بات آئی ہے، اللہ نے کہا ہے کہ اگر زمین پر فرشتے ہوتے تو میں فرشتہ بھیجتا۔ یہ ہمیں چیز کیا بتا رہی ہے کہ انبیاء فرشتے نہیں تھے، بشر تھے، بشر۔ ہاں اب اللہ ان پر وحی کر رہا ہے اپنے اذن سے، اور وہ اپنی طرف سے کوئی بات کہہ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ انہیں کہے۔ تو بات یہ ہے، خلاصہ یہ ہوا کہ شرک کی جو وجہ ہے انسان یعنی رسولوں کا بشر ہونا، یعنی ایک طرف وہ انکار کرتے تھے کافر، جیسے سورۃ الفرقان میں بات آتی ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا نبی، یہ تو کھاتا ہے پیتا ہے بازاروں میں پھرتا ہے، یہ سورۃ الفرقان کی آیات میں ہے، یعنی جو رسولوں کی بشریت وہی ان کے انکار کا سبب بنی۔ پھر اسی طرح دوسری طرف جو شرک ہوا، یعنی پکڑ کے لوگوں نے یہ ٹو ایکسٹریم کہہ لیں، دوسری طرف کیا ہوا، انہوں نے اپنے انبیاء کو جا کر اللہ کے برابر کھڑا کر دیا، وہ بھی شرک کر دیا، جیسے اب اللہ نے بتا تو دیا سورہ توبہ میں کہ یہود نے کہا عزیر بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا مسیح بیٹا ہے اللہ کا، تو کیا کر دیا، شرک کر دیا۔ اللہ نے کیا کہا بعد میں، قاتلو، ہلاک ہو جائیں، یہ کیسی بات کہہ رہے ہیں، یعنی زیادتی کر دی دین میں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے بچائے، بدعات سے بچائے، ایسے اس عمل سے بچائے ہمیں جو اللہ نے قبول نہیں کرنا یا رب۔ اور بدعات سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، اور کوئی بھی نیک عمل چاہے وہ چھوٹا ہی ہو لیکن اللہ اسے قبول فرمائے۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو مستقل کیا جائے اور سنت کے مطابق کیا جائے، یعنی جو سنت میں ہے، جو اللہ نے کہا ہے، اور مستقل کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا سا ہی ہو، وہ عمل اللہ کو بڑا محبوب ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے آپ تھوڑا سا ہی کام کر رہی ہیں، کوئی ایسا نفلی کام آپ 2 نفل پڑھ رہی ہیں اشراق کے، یا کوئی اور عبادت آپ ایسی کر رہی ہیں، چاہے تھوڑی کر لیجیے، اللہ نہیں کہہ رہا کہ ڈھیروں ڈھیر، لیکن اس پہ پھر قائم رہیے، جمی رہیے، اور غلو سے بچیے، زیادتی سے بچیے۔ اور پھر آیت کے اگلے حصے میں جو بات آ رہی ہے کہ ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو تم سے پہلے بہک چکے اور انہوں نے دوسروں کو بھی بہکایا۔ تو یہاں پر ایک تفسیر کے مطابق ان گمراہ قوموں کی طرف اشارہ ہے جن سے عیسائیوں نے غلط عقیدے، رانگ بلیف جن سے لیے اور باطل طریقے انہوں نے اکٹھے کیے اپنے دین میں۔ اور کہا جاتا ہے کہ خاص کر یونان کے فلسفہ سے، یعنی ان کے امیجنیشن سے متاثر ہو کے عیسائی سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ مسیح کے ابتدائی جو فالوورز تھے وہ صحیح عقائد رکھتے تھے، ان کے بلیف ٹھیک تھے، وہ بڑی حد تک اس حقیقت کے مطلب جو انہوں نے مشاہدہ کیا تھا وہ اسی کو فالو کر رہے تھے، اور ان کی جو تعلیم تھی، جو ان کی ایجوکیشن تھی، وہ بھی اسی صحیح تھی جو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے ہادی، ان کے رحمان ان کو دی تھی۔ مگر بعد کے عیسائیوں نے پھر ایک طرف مسیح کی عقیدت، یعنی ایک طرف تو تعظیم میں اس قدر بڑے غلو کر گئے کہ ان کو رب بنا لیا، اور دوسری طرف ہمسایہ قوموں کے جو ان کی جو امیجنیشن اور جو ان کے فلسفے تھے اس سے متاثر ہو کے اپنے عقائد میں، اپنے بلیفز میں انہوں نے آمیزش کر دی، مکسچر بنا دیا، پکڑ کر تباہی کر دی۔ اور آج کی مثال بھی آپ دیکھیں، اگر ہم اپنی بات کریں، یعنی وہ مسلمان جو بر صغیر میں رہے تو ان کے ساتھ ہندو قوم رہی، تو اب دیکھیں بہت ساری چیزیں، یہ تو آج کی حقیقت ہے، بہت ساری چیزیں ان کے بہت سارے غلط بلیف جو تھے وہ ہم میں آئے، ہم نے اڈاپٹ کیے، اور اس کی ایک سے زائد مثالیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، بلکہ بیڑا غرق کر دیا دین کا، ان کے ساتھ مکس رہ کر ان کی باتوں کو لے لیا۔ شیطانی راستے پہ چلنا بڑا آسان ہے نا، اور جو صحیح راستہ ہوتا ہے اس پہ چلنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ ایک مثال کے طور پر آپ معاشرے میں آج آپ دیکھ لیں، بیوہ اور طلاق یافتہ، اس کی کیا عزت اس کو دی جاتی ہے، اس کی کیا ویلیو ہوتی ہے، یعنی اسے کوئی غلط سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، ایسا ہمارے دین میں نہیں ہے۔ آپ صحابہ کرام کی پڑھ لیں، جو سیرت کی کتابیں ہیں تو ان میں کیا ہے، اگر کوئی بیوہ ہوئی ہے یا کوئی طلاق یافتہ ہوئی ہے تو ساتھ ہی اس کے کچھ عرصے بعد دوسری شادی،
اس کی شادی ہو جاتی ہے، کچھ ایسا اس کو برا بھلا نہیں کہا جاتا. یہ ہمارے دین میں نہیں ہے. جتنی رسپیکٹ، جتنی عزت، جتنا آنر ہمارا دین دے رہا تو کوئی دین دے ہی نہیں رہا. اب ان کے دین میں تو پتہ نہیں وہ پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے. ہمارے تو ایسا نہیں ہے. اسلام تو بڑا خوبصورت دین ہے، کسی چیز میں پیچھے نہیں رکھا عورت کو. تو یہ باتیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ اسی طرح دوسرے کلچر سے، دوسرے مذہب سے، اور پھر وہ دین کا حصہ جو ان پڑھ لوگوں نے، جن کو اپنے دین کے بارے میں تو کچھ پتہ نہیں تھا، انہوں نے ان چیزوں کو پکڑ کے اپنے دین کا حصہ بنا لیا، اپنے دین کا بیڑا غرق کر لیا اور آنے والی نسلوں کو بھی تباہ کیا. تو اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم انہیں فالو نہ کرو، یعنی ایسے لوگوں کو، ایسی امتوں کو فالو نہ کرو جو تو خود گمراہ ہیں اور پھر انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹکے. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. پھر اگلی آیت میں بات ہے لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. یعنی بنی اسرائیل کے کافروں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داود اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کروا دی ہے، اور اب یہی لعنت قرآن کریم کے ذریعے ان پر کی جا رہی ہے. اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کی رحمت اور خیر سے دوری. اور لعنت کی ہلاکت کیسی ہے اس کا اندازہ ایک حدیث سے ہم لگا سکتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، اور ایک یوں کہنے کے قافلہ تھا، تو اب اس میں ایک عورت کی اونٹنی تھی اور وہ اونٹنی تیز چل نہیں رہی تھی، تو اس عورت نے اس اونٹنی پر لعنت کر دی. اب اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یعنی اب کوئی بھی اس کو ہاتھ نہ لگائے، اس سے کوئی بھی فائدہ نہ اٹھائے، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اس پر لعنت کر دی گئی ہے. اور لعنت کا مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت اور خیر سے دوری. اور اسی طرح حدیث کے مفہوم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس کی طرف لعنت کی جائے، اگر تو وہ اس کا حقدار ہے تو لعنت اس کی طرف جائے گی، اور اگر وہ اس کا حقدار نہیں ہوتا تو لعنت پھر اوپر کی طرف جاتی ہے. وہ وہاں پر بھی کوئی جگہ نہیں پاتی، پھر اس کے بعد وہ دائیں طرف جاتی ہے. اگر وہاں پر بھی کوئی جگہ نہیں پاتی، پھر بائیں طرف. وہاں جگہ نہیں پاتی تو پھر وہ اسی کی طرف لوٹ جاتی ہے جس نے لعنت کی ہوتی ہے. یعنی اگر جس کو لعنت کی گئی ہے وہ اس کا حقدار نہیں ہے تو وہ لعنت واپس پھر اسی کی طرف لوٹے گی. اور یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے، بہت بری چیز ہے یہ لعنت. تو کیا ہے کہ اللہ نے لعنت کر دی بنی اسرائیل پر، کس کی زبان سے؟ ان کے نبیوں کی زبان سے، داود اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام. اور پھر آگے اس کی ریزن بھی بتا دی، یعنی اللہ نے لعنت کی ہے تو اس کا سبب بھی ہے. کیا سبب ہے؟ یعنی دو یہاں پر باتیں آ رہی ہیں. نمبر ایک، ان کی نافرمانی، عصیان، یعنی واجبات کا چھوڑنا، فرائض کو نہ ادا کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا ہے، جو کام حرام ہیں ان کاموں کو کرنا. یعنی حرام کاموں کو کرنا اور حلال جو فرض ہیں ان کو چھوڑ دینا، اللہ کی نافرمانی کے کام کرنا. ایک تو وجہ یہ ہوئی، اور دوسری وجہ کیا؟ یعنی دین میں غلو، بدعات، حد سے بڑھنا. دیکھیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، دو چیزیں، اور جس میں ایک تو نافرمانی ہوگی، دوسری زیادتی کرنا، دین میں غلو کرنا، بدعات میں پڑھنا. یا رب تو ہمیں ان سے بچا. تو یہ رہے بنی اسرائیل پر لعنت کے دو بڑے سبب. آیت میں جو بات آ رہی ہے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یعنی نافرمانی کر رہے تھے اور دوسرے زیادتی کر رہے تھے. دو چیزیں ہوگی. اب آگے مزید کیا بات آ رہی ہے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. یہ بڑی اہم بات ہے، بہت اہم بات یہ بھی. یعنی وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے، جو بجائے خود ایک بہت بڑا جرم ہے. اور اسی طرح بعض مفسرین نے اسی کام کو، یعنی جب بنی اسرائیل میں یہ بیماری عام ہوئی کہ لوگوں کو وہ برے کام سے نہیں روکتے تھے اور نہ ہی اچھائی کا حکم دیتے تھے، تو کیا ہوا؟ ان پر لعنت کی گئی. جیسے کہ حدیث میں بھی یہ بات آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قوم میں جو سب سے پہلی، یہ اوتھینٹک حدیث میں بات آتی ہے کہ سب سے پہلی جو خامی ان میں پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے، یعنی اچھائی کا حکم نہ دینا اور برائی سے روکنا نہ. تو یہ ان میں پہلا بگاڑ، پہلی خرابی ان میں پیدا ہوئی، اور اس کے بعد پھر تباہی. اور یہ جو جرم ہے یہ چھوٹا نہیں ہے. اور حدیث میں کیا بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو اسے دل سے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا یقیناً اللہ خاص لوگوں کے عمل یعنی گناہوں کی وجہ سے عام لوگوں کو عذاب نہیں دیتا، یہاں تک یعنی کچھ خاص اگر برے لوگ ہیں
تو ان کی وجہ سے سب کو عذاب نہیں ہے، لیکن جب تک کہ عام لوگوں کا یہ حال ہو جائے کہ وہ برائی اپنے درمیان ہوتے دیکھیں اور اس پر وہ اس برائی کو روکنے پر بھی قادر ہوں، یعنی وہ روک سکتے ہیں لیکن اس کو نہ روکیں، اس کو کرٹیسائز نہ کریں، تو جب ایسا ہونے لگے تو اللہ کا عذاب عام اور خاص سب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ لیکن اس پر میں ایک چیز آپ پر واضح کر دوں کہ طریقہ کار، یعنی یہ بھی اللہ نے فرمایا ہمیں کہ جیسے سورہ لقمان میں ہم پڑھتے ہیں، جہاں پر لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، یعنی میرے بیٹے تو نماز پڑھ، اچھائی کو پھیلا اور برائی سے روک، لیکن اب اس پر کیا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور صبر کر جو تجھے پہنچے۔ یعنی اچھائی کو پھیلانا اور برائی سے روکنا یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ گھر جو ہے میدان جنگ بھی نہ بنے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حکمت اور وزڈم کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ اپنے پیاروں کو سمجھانا ہے، اور پھر جن کی زیادہ اتھارٹی ہے ان کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ جو مسلمانوں کے لیڈرز ہیں ان کے لیے ان پر واجب ہے یہ ساری چیزیں کہ وہ اللہ کے احکامات کو نافذ کریں، امپلیمنٹ کریں۔ اور اسی طرح ہر گھر، یعنی ہر گھر میں ایک باپ کی ذمہ داری ہے، ایک ماں کی ذمہ داری ہے، ہر کسی سے پوچھ ہونی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ پوچھا جائے گا اس نے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھایا، کہ اپنی اولاد کو جو اللہ کے احکامات ہیں وہ بتائے، ان پر چلایا، کوشش کی۔ تو بات یہ ہے کہ اچھائی کو ضرور پھیلانا ہے اور برائی سے روکنا ہے، کیونکہ حدیث میں ایک بہت بڑی وارننگ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم برائی سے نہیں روکو گے، اچھائی کا حکم نہیں دو گے، تمہارے چہروں کو اللہ بگاڑ کر رکھ دے گا، تمہیں تباہ کر دے گا۔ یعنی یہ حدیث کے مفہوم سے ہم پاتے ہیں ہلاکت ہے، اور یہاں پر اب قرآن کریم میں بھی بات آ گئی۔ اور بات یہ ہے کہ ہوتا یوں ہے کہ قوم کا بگاڑ اصل میں چند افراد سے شروع ہوتا ہے، یعنی کچھ چند افراد کام خراب کرنا شروع کرتے ہیں، اور اگر قوم کا اجتماعی طور پر، یعنی ایک تو پہلے چند افراد میں کام اگر سٹارٹ ہوا ہے اور اگر ان کو وہیں پہ روکا جائے، ان کو نصیحت کی جائے تو کام زیادہ نہیں بگڑتا، اور اگر ان کو چھوڑ دیا جائے، یعنی ان کو ملامت کرنے کی بجائے سوسائٹی میں غلط کاموں کے لیے آزادی دے دی جائے کہ جاؤ جو مرضی کرتے پھرو، تو پھر آہستہ آہستہ وہی خرابی جو پہلے چند افراد تک ہوتی ہے، چھوٹے گروہ تک ہوتی ہے، وہ پھیل کر پوری قوم میں چلی جاتی ہے۔ اور وہی سبحان اللہ جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو صحبت ہے، کمپنی ہے، جو دوست ہے، آپ اپنے دوست کے دین پر ہیں، یعنی جیسی آپ کی صحبت ہوگی وہ آپ کو ویسا ہی بنا دے گی۔ جیسے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اگر تم لوہار کے پاس، لوہے والے کے پاس بیٹھتے ہو تو تمہارے کپڑوں سے بدبو آئے گی، یعنی تم چاہے لوہے کا کام کرو یا نہ کرو۔ اور اسی طرح تم اگر خوشبو والے کے پاس بیٹھتے ہو تو اگر تم اس کو لگاؤ یا نہ لگاؤ تمہارے کپڑوں سے خوشبو آئے گی۔ تو یہی مثال ہے کہ اسی طرح اگر کوئی برا کام کوئی کر رہا ہے تو اس کو روکیں گے نہیں تو وہ آہستہ آہستہ باقیوں تک بھی چلا جائے گا، ان تک بھی پھیلے گا۔ اور اسی طرح جو سبت کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں، یعنی جو بنی اسرائیل میں ہی ہوا تھا، جس میں کیا بات آتی تھی کہ 3 گروہ ہو گئے تھے، یعنی ایک گروہ تو مچھلیاں پکڑ رہا تھا، جو زیادتی کر رہا تھا، نافرمانی کر رہا تھا، اب دوسری طرف ایک گروہ تھا جو انہیں روکتا تھا کہ مت کرو ایسا کام، اور ایک گروہ تھا وہ کہتا تھا کرنے دو، ہمیں اس سے کیا، ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، اپنا کام کر رہے ہیں، ہم تو نہیں کر رہے۔ یعنی ایک گروہ روک رہا تھا، دوسرا گروہ کہتا تھا چھوڑ دو، ضرورت نہیں ہے، اور ایک گروہ کام خراب کر رہا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ جب عذاب آیا، یعنی مفسرین کی رائے کے مطابق ہے کہ جب عذاب آیا تو 2 گروہ تباہ ہوئے۔ اب دیکھیں کون سے 2 گروہ، ایک تو وہ جو غلط کاری کر رہے تھے، جو نافرمانی کر رہے تھے، مچھلیاں پکڑ رہے تھے ہفتے والے دن، اور دوسرا وہ بھی جو نہیں روک رہے تھے ان کو۔ یہ بھی روایات میں بات آتی ہے کہ جو وہ بھی تباہ ہوئے جو ان کو برائی سے نہیں روک رہے تھے، اور کون سا گروہ بچا جو کہ روک رہا تھا۔ تو اس بات کو ہلکا نہ جانیے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ دیکھیں اب ہم نے آیات پڑھ لی، احادیث کو پڑھ لی، کافی ڈیٹیلیں میں نے آپ کے آگے یہ بات رکھ دی ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اچھائی کو پھیلانے کی، برائی سے روکنے کی، اپنے پیاروں کو جو ہماری ذمہ داری میں آ رہے ہیں، اور اچھے اور خوبصورت اور احسن طریقے سے۔ تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب ہم خالدون۔ یعنی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، ان میں سے اکثریت کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں رکھتے ہیں، اور جو کچھ یہ کام کر رہے ہیں، یہ جو ان کا طرز عمل ہے،
یہ بہت ہی برا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اس کے سبب ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ یعنی اہل کفر سے دوستیوں کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ کی ناراضگی اور جہنم کا دائمی عذاب۔ یعنی وہ کیا کرتے تھے کہ اپنوں کو چھوڑا، جو اس وقت کے جو وہ مومن ہوں گے، یعنی یہ مومن تھے نا اس وقت جب جو اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، تو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں ہو رہی ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا کہ اللہ کی ناراضگی اور عذاب۔ اور اسی طرح سورۃ البقرہ میں نہیں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے کہا تم سے عہد تو لیا تھا کہ بھئی تم اپنے ہی بھائیوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، ان پر زیادتیاں نہیں کرو گے، ان کو قتل نہیں کرو گے، لیکن کیا ہو رہا ہے کہ آج تم غیروں کے ساتھ مل کر، یعنی کافروں کے ساتھ مل کر تم یہی کام کر رہے ہو، ان پر چڑھائیاں کر رہے ہو، ان کو مار رہے ہو، قتل کر رہے ہو اور زیادتیاں کر رہے ہو اور کافروں سے ملے ہو گئے ہو۔ تو جو بھی یہ کام کرے گا، اب دیکھیں کہا تو انہیں جا رہا ہے لیکن مسلمانوں کے لیے بھی یہی رول ہے، یعنی اگر آج مسلمان بھی یہ کام کر رہے ہیں، یعنی اپنے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، کافروں سے دوستیاں ہو رہی ہیں، تو وہ رول تو نہیں چینج ہوگا نا، سنت تو اللہ کی نہیں بدلتی، اللہ نے تو کہا نا فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ سورہ فاطر میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں میری سنت کو تم بدلتے ہوئے نہیں دیکھو گے، یہ جو طریقہ کار ہے، جو سننا ہے ویسا ہی ہوگا۔ اگر پچھلی قوموں نے جھٹلایا، نافرمانیاں کی، ان پر عذاب آیا تو تم پر بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ عذاب کی صورتیں فرق ہو سکتی ہیں۔ اور اگلی آیت میں بات آتی ہے وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ یعنی اگر وہ اللہ پر اور نبی پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے تو یہ کافروں سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن کیا ہے کہ ان میں اکثر لوگ فاسق ہیں، نافرمانی کرنے والے ہیں۔ یعنی یہی وجہ ہے جس شخص کے اندر ایمان نہیں ہوگا تو وہ کافروں سے دوستی کرے گا۔ اس کے برعکس جو مومن ہے، جسے پتہ ہے کہ اللہ اس کا دوست ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہی تو مومنوں کا دوست ہے، تو دوستی اس سے کرنی ہے نا۔ پیچھے بھی تو اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، مسلمانوں کو یہ کہا گیا نا، اور تمہارا دوست کون ہے؟ یعنی اللہ اور اس کا رسول اور پھر مومن۔ اور کیا کہا گیا قرآن پاک میں کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہی باقی برے کاموں پر اکساتی ہے، یعنی ایک کام نافرمانی والا کیا تو پھر اس کی طرف جو ہیں وہ راستے کھل جاتے ہیں اگر انسان توبہ نہیں کرتا۔ اگر انسان توبہ کر لیتا ہے، وہی بات حدیث میں جو آتی ہے کہ ایک گناہ کوئی کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور نافرمانی کے کاموں پر ہی اڑا ہے تو کیا ہے کہ وہ نقطہ، یعنی وہ سیاہ نقطہ پھیلتا جائے گا یہاں تک کہ اس کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ یہاں پر اللہ نے ایک اور بڑی بات واضح کر دی مسلمانوں پر، اور کہا کیا کہ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ جو دشمن ہے، یعنی جو شدید دشمن ہے، وہ یہودی اور مشرک ہیں، آپ ان کو پائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وارننگ دے دی ہے، کلیئر کر دیا، بتا دیا، اور کیسے پتہ چلے کہ یہ جو یہودی ہیں ان کے اندر مسلمانوں کی اگینسٹ عناد، نفرت، اینیمیٹی، ہیٹ، جیلسی، یہ ان سب میں زیادہ ہیں۔ اور حق بات تو یہ ہے کہ ایمان سے، حق بات سے منہ موڑنا ان کا شیوا رہا ہے، یوں کہہ لیں کہ ان کی خصلت میں رہا ہے، اور یہی وجہ کہ نبیوں کا قتل اور ان کی تکذیب بھی انہوں نے کی، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش بھی کئی مرتبہ انہوں نے کی، اور آپ پر جادو بھی کروایا، یہ بھی ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے بات۔ اور یعنی ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی اپنی پوری کوششوں میں وہ لگے رہے۔ تو اب یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، یعنی ہمیں بتا دیا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ یہودی اور مشرک، جو شرک کرنے والے ہیں، یعنی بت پرست، تو ان کا بھی حال یہی ہے۔ اور آیت کے اگلے حصے میں کیا بات آ رہی ہے؟ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ یعنی ایمان والوں میں سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، یعنی عیسائی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ آگے خود ہی بیان فرما رہے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ یعنی اس کا سبب، اس کی ریزن کیا ہے؟ ان میں ایسے لوگ ہیں جو عقل مند ہیں، یعنی ان کے جو علماء ہیں، جو ان کے خطبہ ہیں، اور رہبان،
یعنی جو دنیا سے کنارہ کش ہو جانا، گوشہ نشین، ایک جگہ پر دنیا سے ہٹ کر ایک طرف ہو جانے والے. اور یہ بھی بات ہے ان میں کہ وہ تکبر نہیں کرتے، اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی یہ چیز بھی آئی. تو یہ ساری ان میں کچھ خوبیاں ہیں جو کہ دوسروں میں نہیں ہیں، یہودیوں میں نہیں ہیں اور مشرکوں میں نہیں ہیں. صحیح، یہ کلیئر ہو گیا. اب دیکھیں رہبان سے مراد کیا ہے. اس سے مراد نیک عبادت گار اور ایسے لوگ، یعنی گوشہ نشین لوگ جو کہ جیسے میں نے آگے بتا دیا کہ دنیا کی لذتیں اور دنیا سے کٹ کر ایک سائڈ پر ہو رہے. ٹھیک ہے. اور قسیسین سے مراد یہاں پر علماء اور جو خطاب کرنے والے ہیں، جو لوگوں کا ایڈریس کرنے والے ہیں، دین کی بات سمجھانے والے ہیں. یعنی ان عیسائیوں میں علم اور ان کے سارے ہیں ہمبل ہیں، یہ تکبر نہیں کرتے. اور اس کے علاوہ یہ بھی بات ہے کہ دین مسیحی میں نرمی اور عفو درگزر، یعنی forgive کر دینا، معاف کر دینا، سافٹنس، اس کی جو ایجوکیشن ہے وہ یوں کہہ لیں اس زیادہ پرومیننٹ ہے، امتیازی، جس کو یعنی زیادہ اس پر فوکس کیا جاتا ہے اس چیز پر. اور یہ بات بھی ہے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی تمہارے دائیں رخسار پر یعنی دائیں گال پر اگر تمہیں مارتا ہے تو تم بایاں گال بھی اس کے آگے، یعنی بایاں رخسار بھی اس کے آگے کر دو. یعنی کیا چیز پائی جا رہی ہے، ایک جملے سے پتہ کیا چل رہا ہے، فارگیونیس کی جو بات ہے، فارگیو کر دیں، عفو درگزر کا کام. انتقام سے بچیے، دشمنی، انتقام، اختلافات. دیکھیں آج یہی چیزیں تو لے کے بھی بیٹھی ہوئی ہیں. انتقام کا جذبہ، ایک خاندان ہے دوسرے خاندان کی پتہ نہیں سالوں سال سے دشمنیاں چلتی آتی ہیں اور سارے دونوں خاندان کے ختم ہو جاتے ہیں افراد. تو یہ جو انتقامی جذبہ ہے، اور معاف نہ کرنا، درگزر کر دینا، اخلاق اچھا نہ ہونا، یہ ساری باتیں جو دین سکھا رہا ہے اس پر آج کل تو عمل ہو نہیں رہا. خیر، تو بہرحال یہاں پر بات آ رہی ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کی دشمنی میں یہ جو قوم ہے یہ زیادہ شدید ہے. وہ کچھ درجہ کم ہے دوسرے عیسائی، لیکن ہیں بہرحال جہاں تک اسلام کی دشمنی کا تعلق آپ کہہ لینا تو یہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہیں. یہ بھی دشمن، یہ بھی اناد ہی رکھتے ہیں. جیسے اللہ نے پیچھے بھی تو کہہ دیا نا کہ تم نصارہ اور یہودیوں کو دوست ہی نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے. لیکن یہاں پر اللہ جیسے آپ نا سمپل بات ہے کہ تھوڑا سا کمپیریزن کیا کہ یہ زیادہ شدید ہیں، وہ تھوڑے سے کم ہیں دونوں ہی. ٹھیک ہے، بات یہ ہے. جیسے سورہ عمران میں اور اسی سورہ میں کئی مرتبہ ہم پڑھ تو چکے سورہ عمران میں بھی کہ بھئی ان کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. تم پر کوئی خیر آتی ہے، اچھی بات آتی ہے، ان کو تو ہرگز پسند نہیں آتی. یہ تو اپنی انگلیاں چبا ڈالتے ہیں، یعنی تم پر اگر کوئی اچھی بات آئے، اور اس کے برعکس اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمارا رب، ہمارا دوست، ہمارا ولی ہمیں کہہ رہا ہے کہ ان سے دوستی مت کرو، منع کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے جب ماں باپ بچے کو کہتے ہیں کہ یہ تمہارا دشمن ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بچہ اس کے ساتھ دوستی کر لے گا. ہاں وہ علیحدہ بات ہے، وہی کہ ہم حرکتیں وہی بچوں والی کر رہے ہیں کہ جیسے بچہ نہ سمجھے، اس نے چھری پکڑی ہے، اب اس کو پتہ نہیں کہ میں نے اس سے اپنے آپ کو ہی کاٹ لینا ہے. تو وہ آج ہمارا حال ہے. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق دے ایمان پر قائم رہنے کی، اور ایک دوسرے مومن بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی. اور ایون اگر وہ ہم سے اچھا نہیں بھی کر رہے تو اس کے ریٹرن میں ہمیں جنت لینے کی وجہ سے، اللہ کی رضا کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک کریں. اور یقین جانیے ایسا بھی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی نیکی کرے تو اس کو ریوارڈ نہیں ملتا، نہیں ملتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے. دنیا میں بھی اللہ اس کے لیے اچھا کرتا ہے اور آخرت میں بھی. اگر آپ کسی کے لیے اچھا سوچتے ہیں، اس کی غیبت نہیں کر رہے، اس کی عزت و مال کا احترام کر رہے ہیں، تو یقین رکھیے کہ اس کا ریٹرن زبردست اللہ تعالیٰ دے گا. وہ بھی اس کے دل میں بھی آپ کے لیے ایسے ہی جذبات ضرور ہی ڈالے گا. ہاں بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ کوئی دیر سویر، لیکن اچھائی کا بدلہ اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ ہمارے رب العزت نے کہہ دیا. تو جی یہ ایک پیج کمپلیٹ ہوا آیت نمبر 82 تک. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ دوسری آڈیو میں دوں گی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.